جب تمہارے ماموں جان نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا حضرت علی کو چاچو جان کیوں نہیں کہتے یہ لوگ؟ حضور کے کزن نہیں ہے تو ان امت کے چاچو نہ بنے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر امت کے نانا نہیں ہیں؟ اور عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، یہ تینوں بندے جنہیں بنو امیہ نے قتل کروایا، یہ تینوں امت کے ماموں نہیں ہیں؟ ایک ہی بندے کو ماموں بنایا ہوا ہے اور اس کی ناجائز سپورٹ میں پوری امت کو ماموں بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ آپ جتنا بولیں گے میں اتنا چیزوں کو قرآن و سنت سے ہائی لائٹ کروں گا، آپ لوگ بچیں گے نہیں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ یہ ہمارا وہ ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل البیت کے معاملے میں، میرے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس زمانے میں حسن سلوک یہ تھا کہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے اور مخالفین پہ تلواریں سونتتے۔ کیوں نہ سونتتے؟ ہم بھی صحابی ہوتے، ہم بھی تابعی ہوتے۔ اور آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دفاع کریں گے۔ اب میں ان کے بزرگوں کی خبر دیتا ہوں۔ یہ تو قرآن و سنت کے دلائل تو ہے مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کو مانے، لیکن آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، یا بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں، ان کے لیے اپنے بابے پہلے ہیں، بعد میں قرآن و سنت ہے۔ اسی لیے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی بات کرتے ہیں۔ اور پھر اسی لیے عرض کیا تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ مانتے وہ بھی اسی دین کو، اللہ کو، رسول کو ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بابوں نے بتائی ہیں۔ تو حق چار یار کی نسبت سے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی نسبت سے میں چار ہی حوالے دوں گا۔ ویسے تو حوالے آپ کو پتہ ہے، یہ تو 5B ریسرچ پیپر گھنٹوں چاہیے اسے کور کرنے کے لیے۔ اس میں نے سارے حوالے ڈالے میں، چونکہ حدیث عمار کی بات ہوئی بخاری مسلم سے، اس حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں میں نے اس میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی وہم نہ رہے۔ امام بدر الدین عینی، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد چند گنتی کے لوگ ہیں حنفیوں کے امام، ان میں سے ایک ہیں، المتوفی 855 ہجری، آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے۔ انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، فقہ حنفی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ ان کو اہل حدیث بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بریلوی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیوبندی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے حدیث عمار کو ڈسکس کیا ہے صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے عمدۃ القاری میں، ورڈ بائی ورڈ۔ میں عربی بھی لگاؤں گا اس میں، اردو ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے۔ وہی جو ایک پرانی کہانی بخاری مسلم کی جو حدیث ہے نا، کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہوا تو 1 اجر۔ اور یہ تو حاکم وقت کے بارے میں ہے، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے حاکم وقت کا اجتہاد۔ جو حاکم کے خلاف باغی کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کہاں سے فضیلت آ گئی؟ یعنی مولا علی اگر جنگ جمل، صفین اور نہروان غلط لڑتے تب بھی 1 اجر پا لیتے۔ الحمدللہ انہوں نے ٹھیک لڑی، ان کے لیے 2 اجر ہیں، مخالفین کے لیے اجر کہاں سے آ گیا؟ حدیث کی بھی تعریف کر رہے ہیں آپ لوگ، اور یہ بات امام بدر الدین عینی حنفی نے خود مانا کہ اپنے بزرگوں کو انہوں نے کہا یار یہ کون سی آپ کہانیاں کروا رہے ہو، اس طرح اجر ملتے ہیں۔ آگے آپ ذرا دیکھیں ان کے الفاظ، ان کو تو کوئی رافضی نہیں کہہ رہا، ان کے خلاف تو کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہا۔ یہ ٹرینڈ آپ نے اس لیے چلایا تاکہ آپ کے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں آپ مزید ننگے ہوں، اور جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا، اگر کسی کو نہیں پتا چلا نا ان کی حقیقت تو اب پتا چل جائے۔ سنیں پھر کیا کہتے ہیں امام بدر الدین عینی۔
وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ انہیں یہ حدیث بخاری مسلم کی پہنچ چکی ہوئی تھی جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یعنی بخاری مسلم تو میں نے اس میں ایڈ کیا اس حوالے سے، ظاہر ہے ان کو تو اس کے بغیر ہی پہنچ چکی تھی نا، لیکن ہمارے تک بھی پہنچ گئی. اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں شہید کیا. کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے قیامت کے دن، چہ جائے کہ ان کو حضرت علی کے خلاف بغاوت کرنے پر ایک اجر بھی ملے؟ وہ کہتے ہیں اسے برابر بھی چھوڑ دیا جائے نا تو اس میں اس کی کامیابی ہے، تم اجر کی بات کر رہے ہو. وہ کہہ رہے جناب برابر ہی چھوٹ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اندازہ کرو یہ میں کیا ہے. رکو ذرا، صبر کرو، اگلی قسطیں ابھی باقی ہیں، ابھی تو پہلی قسط میں نے بیان کی ہے. سنو دوسرے، آپ نے اکثر ان کا سنا ہوگا ملا علی قاری. ہائے 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 ہائے، ملا علی قاری 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ بھی امام حنیفہ کے بعد گنتی کے لوگوں میں حنفیوں کے امام ہیں. اب تو ان کو اہل حدیث بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیکن مرضی کی باتوں میں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، مرقہ پوری دنیا میں دی بیسٹ شرح ہے. اس شرح کے اندر انہوں نے حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں، وہی 2812 جو ان کی موت ہے، ان کے تابوت میں آخری کیل کا نام 2812 ہے، ان کے فرقوں کی قبر پہ لگے ہوئے کتبے کا نام ہے کہ یہ جو دفن ہے یہاں پر یہ 2812 کے ہاتھوں شہید ہوئے. ملا علی قاری مرقہ میں لکھتے ہیں، یہ تو وہ جملے ہیں جو میں نے کبھی نہیں بولے، اور اس سے زیادہ سخت جملے پلانٹ ارتھ پہ آج تک کسی نے نہیں کہے، اور ان کی زبانیں گونگ ہیں. ہمارے زین بھائی نے ایک دیوبندی مولوی کو صرف یہ 2 حوالے عینی حنفی کا اور ملا علی قاری کا بھیجا، اس کو سانپ سونگ گیا. آؤ نا اپنے گھر کی خبر لو نا، بات ہمیں کرتے ہو. سنو ملا علی قاری کہتا ہے، میں کہتا ہوں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے، یعنی جو ان کے دل میں لالچ تھی نا حکمران بننے کی. آپ کے ساتھ عثمان کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو لالچ تھی خلیفہ بننے کی. کون؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ. جو انہوں نے نہیں کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھا. ہائے 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 میں صدقے. وہ کہتے ہیں جس طرح پولیٹیکل لیڈر ہوندے نا، اندر گل وچ کوئی اور ہوندی ہے، سامنے کوئی اور رکھیا ہوندا ہے مقدمہ، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. یہ میں کہہ رہا ہوں ملا علی قاری رحمہ اللہ. میں تو ان کہاں گا ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سلام ہے. خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. چنانچہ یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو کچھ تھا نا وہ رسول اللہ پہلے ہی باہر نکال گئے تھے کہ یہ جماعت ہی باغی ہوگی، جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. جہنمی نہیں ہم کہہ رہے، جہنم کی طرف بلانے والی، ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں. تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا تھا جیسا کہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں تقدیر ہے، کیا کر سکتے ہیں. اب جو کنکلوڈنگ جملہ ہے وہ بڑا زبردست ہے. حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث، قرآن و سنت دونوں مہجور ہو گئے. وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کو پشت پہ ڈال دیا حضرت معاویہ کی ایکٹیویٹیز نے. افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل نہیں کیا. ہاں جی، ٹائم قیامت تک جے اس ابے دی خبر لینی جے ہن اینوں کہنا جے ہن نیم رافضی نہیں، فل بٹا فل رافضی. ہاں، اور اگر یہ رافضی ہے تو تواڈے ملے تے شاہی کو نہیں، دیوبند بریلوی تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے علمی اعتبار سے ملا علی قاری کے مقابلے پہ. تو انہوں بڑا شوق سی نا حوالے لین دا. تیسرا والا سنو وابیو، سنو تواڈے ابے دی خبر جس کے نام پہ آپ لوگ وابی ہیں، محمد بن عبد الوہاب المتوفا 1206 ہجری. ان کے 6 بیٹے تھے. بیٹوں کے نام سنیں: علی،
حسین، حسن، اے نام وابی رکھتے ہیں؟ عرب ملکوں میں آپ کے پاس